اہم ترین خبر آپ کو دیں گے۔ DGISPR نے سینئر صحافیوں سے ملاقات کی ہے اور اہم ملکی امور پر اعتماد میں لیا ہے، گفتگو کی ہے۔ سینئر صحافی تجزیہ کار حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حامد میر صاحب، آج کی ملاقات کے حوالے سے آپ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں؟ جی، DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب جو ہیں، انہوں نے آج مختلف سیکیورٹی ایشوز پر ایک بیک گراؤنڈ بریفنگ دی اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ اس وقت جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو معاملات ہیں ان کی کیا نوعیت ہے، اور پاکستان کے جو سرحدی علاقے ہیں، جو افغان بارڈر کے ساتھ جو منسلک علاقے ہیں، وہاں پر جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے اصل میں کہانی کیا ہے۔ لیکن جو سب سے جو اہم بات انہوں نے آج بتائی ہے، انہوں نے آج کچھ ایسے ثبوت، ایسی ایویڈنس جو ہے وہ صحافیوں کے ساتھ شیئر کی، ان کو دکھائی، جو کہ دوحہ میں اور استنبول میں جو افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کے دوران ان کو بھی دکھائی گئی تھی۔ اور اس ایویڈنس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اس میں صرف کچھ کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے تعلق رکھنے والے جو خارجی ہیں، صرف وہ اس میں انوالو نہیں ہیں، بلکہ افغان طالبان کی جو فوج سے تعلق رکھنے والے کچھ جو ان کے سپاہی ہیں، سولجرز ہیں، جن کے پاس کے افغان فوج کے شناختی کارڈ ہیں اور ان کے پاس افغانستان کے شناختی کارڈ بھی ہیں، تو وہ بھی اس دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ اور DGISPR نے کہا کہ پچھلے 3-4 مہینے سے جو افغانستان سے پاکستان میں جو دراندازی ہو رہی ہے، کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہی تھی، تو ان میں جن لوگوں کو ہم نے روکا ہے، جن کو ہم نے مارا ہے، تو ان میں سے تقریباً 50 سے 60% جو ہے وہ افغان نیشنل تھے، اور ان میں سے بہت ایسے تھے کہ جن کا جو کہ افغان طالبان کی فوج سے ان کا تعلق تھا۔ اور انہوں نے بتایا کہ یہ جو جھڑپیں ہوئی ہیں، اس میں تقریباً 206 طالبان سولجر جو ہیں ان کو ہم نے مارا ہے، جو کہ افغان تھے، اور 112 جو ہیں خارجی، وہ بھی مارے ہیں ساتھ میں۔ تو جو 206 افغان سولجر تھے، یہ سارے کے سارے افغان نیشنل تھے۔ اور DGISPR نے کچھ اعداد و شمار بھی ہمارے ساتھ شیئر کیے، اور انہوں نے بتایا کہ صرف 2025 میں اب تک ہم تقریباً 6113 آپریشن کر چکے ہیں، جس میں ہم نے 11470 جو ٹیررسٹ ہیں ان کو مارا ہے۔ ان میں یہ جو تھے، ان میں سے بھی بڑی تعداد جو ہے وہ افغانوں کی تھی۔ جو آج انہوں نے ایک اور ہمیں بتایا ہے کہ یہ جو پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں جو ملیٹنسی ہے، جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کا نارکو اکانومی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو آج انہوں نے ایک بہت ہی حیرت انگیز اور تشویشناک بات جو بتائی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو پچھلے دنوں تیرا میں، خیبر پختونخوا کا جو علاقہ تیرا ہے، یہاں پر جو آپریشنز ہوئے اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ یہاں پر ہم ڈرونز کے ذریعے اور اینٹی نارکوٹکس فورس کے ذریعے اور FCC کے ذریعے ہم وہاں پر جو افیون کی جو فصل ہے اس کو تباہ کر رہے تھے، جس کو پوسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ صرف خیبر پختونخوا میں تقریباً 12,000 ایکڑ پر پوسٹ کاشت کی گئی ہے اس وقت۔ اور انہوں نے ہمارے ساتھ کل کی جو ڈرون فوٹیج تھی وہ بھی انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی، جو کل جس کو ریکارڈ کیا گیا تھا، اور کل کے دن تک جو وہاں پر ڈرونز کے ذریعے جو آپریشن ہو رہے تھے وہ بھی ہمیں دکھائے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو 12,000 ایکڑ پوسٹ کاشت کی گئی ہے، اس میں فی ایکڑ جو منافع مل رہا ہے وہ 18 لاکھ سے 25 لاکھ روپے فی ایکڑ اس سے منافع کمایا جا رہا ہے۔ اور اسی لیے جو مقامی آبادی ہے وہ اس کی ہولڈر ہے، اور بہت سے جو مقامی سیاستدان ہیں وہ بھی اس کے بینیفیشری ہیں۔ کچھ مقامی جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ اس فصل پر عشر کے نام پر ٹیکس وصول کرتی ہیں، جس کو آپ بھتہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ پھر پروٹیکشن دیتی ہیں اس پوسٹ کی جو فصل ہے اس کو وہ پروٹیکشن دیتی ہیں، اور پھر جب ہم اس پوسٹ کی فصل کو تباہ کرنے کے لیے کوئی کارروائی کرتے ہیں
تو پھر ہمارے خلاف مزاحمت کی جاتی ہے، اور افغان طالبان اس کو اس لیے پروٹیکشن دیتے ہیں کہ یہ سارا جو یہاں پہ جو چرچ بنتی ہے یہ واپس پھر افغانستان میں جاتی ہے، اور وہاں سے آئس بھی بنتی ہے، اور بھی بہت سی جو منشیات ہیں وہ وہاں پہ لیبارٹری ہیں وہاں سے بن کے وہ ادھر آتی ہے، تو وہ بھی اس کے بینیفیشری ہیں، وہ بھی اس سے کروڑوں اربوں روپے کماتے ہیں، اور جو پاکستان میں لوگ خیبر پختونخوا میں خاص طور پہ جو تیراہ کے علاقے میں جو اس کو پوسٹ کو کاشت کرتے ہیں وہ بھی اس کے بینیفیشری ہیں، اور ان کے ساتھ ہماری لڑائی ہے۔ اور یہاں پر جو مقامی جو انتظامیہ ہے اور پولیس ہے اور کچھ انہوں نے کسی کا نام تو نہیں لیا لیکن انہوں نے کہا جو سیاسی لوگ ہیں وہ بھی اس کے بینیفیشری ہیں، وہ بھی اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ ایک ان سے سوال کیا گیا، بہت سیدھا سوال ان سے یہ کیا گیا کہ خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہیں سہیل آفریدی صاحب، کیا آپ ان پر کوئی الزام لگا رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ کیونکہ میں ایک پبلک سرونٹ ہوں اور میں کسی پر کوئی الزام نہیں لگا سکتا، تو میں صرف یہ کہوں گا کہ سہیل آفریدی جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں بس، اور اس کے علاوہ میں اور کوئی بات نہیں کروں گا۔ تو ان سے اور بھی سوال کیے گئے اور ان سے پوچھا گیا کہ جی یہ جو آپ نے فگرز بتائے ہیں یہ تو بہت ہی ہوشربا فگرز ہیں کہ 12,000 ایکڑ جو ہے اس پر پوسٹ کاشت ہو رہی ہے صرف خیبر پختونخوا کے علاقے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ علاقہ ہے جس پہ کہ اسٹیٹ کی رٹ کمزور ہے اور اسی لیے ہم اسٹیٹ کی رٹ کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ اور پاکستان کے کون سے علاقوں میں جو اس طرح کا جو ٹیرر نیکسس جو ہے وہ کرمنلز کے ساتھ اور منشیات فروشوں کے ساتھ اور دیگر جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ ہے، تو انہوں نے بتایا جی کہ ایک تو یہ جو دہشت گرد ہیں، یہ جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہوتی ہیں اس کا جو بزنس ہے اس سے بھی وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر جو ایران سے ڈیزل کی اسمگلنگ ہوتی ہے اس سے بھی یہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اغوا برائے توان سے بھی یہ بہت پیسے کماتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو ڈیزل کی اسمگلنگ ہے اس میں بہت کمی واقع ہوئی ہے، اور اب وہ صرف اتنی ہی ڈیزل جو ہے وہ ایران سے آ رہا ہے جس کو کہ قانونی طور پہ اجازت دی گئی ہے، جو ڈیزل کی اسمگلنگ ہے تو اس کو تقریباً ختم کر دیا گیا ہے۔ اور ایک اور انہوں نے یہ بات بتائی کہ اس میں ایک اور ایشو جو ہے وہ مدارس کا بھی ہے، انہوں نے مدارس کا بھی ذکر کیا کہ 2017 میں جو سروے ہوا تھا اس کے مطابق 38,000 غیر رجسٹرڈ مدارس تھے، لیکن اب اس کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے، وہ 1 لاکھ سے بھی اوپر چلی گئی ہے۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو ہمارے افغان طالبان کے ساتھ دوحہ میں اور استنبول میں مذاکرات ہوئے تھے اس میں ہم نے ان کے ساتھ بہت سے ثبوت شیئر کیے تھے، اور ان سے پوچھا گیا کہ جی یہ جو افغان طالبان کے ترجمان ہیں ملا ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے الزام لگایا ہے کہ امریکی ڈرون جو ہیں وہ پاکستان سے آتے ہیں اور افغانستان میں بمباری کرتے ہیں، تو اس میں کتنی سچائی ہے؟ تو اس پہ انہوں نے تفصیل کے ساتھ اور ایویڈنس کے ساتھ بتایا کہ یہ بالکل ایک جھوٹا الزام ہے۔ پاکستان نے نہ تو امریکہ کو اجازت دی ہے کہ وہ پاکستانی سرزمین سے افغانستان پر حملہ کرے، نہ ہی ہمارا امریکہ کے ساتھ کوئی ایسا ایگریمنٹ ہے کہ ہم پاکستانی سرزمین سے امریکہ کے ڈرون کے ذریعے افغانستان میں کوئی کارروائی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمام کا تمام جو پروپیگنڈا ہے یہ کچھ افغان ٹی وی چینلز اور انڈیا کے ٹی وی چینلز اور خاص طور پہ انہوں نے کہا ذبیح اللہ مجاہد جو ہیں یہ سارا جھوٹ ان کی طرف سے پھیلایا جا رہا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ مثالیں بھی دی، انہوں نے ویڈیوز بھی ہمیں دکھائی کہ ایک آئی ایس کے پی یعنی کہ اسلامک اسٹیٹ خراسان پروونس جو کہ افغانستان میں سرگرم ہے، تو انہوں نے بتایا کہ اس کے ایک ملیٹنٹ کی ایک ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی تھی جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پاکستان میں تربیت دی گئی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ جو ویڈیو ہے یہ بھی فیک تھی۔ اس کے علاوہ جو ذبیح اللہ مجاہد نے یہ دعویٰ کیا جس کو انڈین میڈیا نے بہت اچھالا کہ افغان طالبان نے پاکستان کے ایک ٹینک پر قبضہ کر لیا، یہ بھی جھوٹ بولا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جو افغان میڈیا ہے اس نے انڈین میڈیا کے ساتھ مل کر روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی ایک فیک ویڈیو جو ہے وہ کھلائی جس میں کہ وہ پاکستان کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یہ سارا جو ہے جھوٹ افغان طالبان پاکستان کی مدد سے پھیلا رہے ہیں،
اور ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ جو مسئلہ ہے ہمارا جو اس وقت افغانستان کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو دوحہ میں افغان طالبان نے امریکہ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اس میں انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم ایک لویا جرگہ کے ذریعے افغانستان میں ایک نمائندہ حکومت لے کے آئیں گے، لیکن انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا اور مسئلے کا حل جو ہے وہ ایک نمائندہ حکومت ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ جی کیا یہ درست ہے کہ ابھی بھی انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کوئی زمینی یا فضائی کارروائی کی سازش کر رہا ہے یا کوئی منصوبہ بندی کر رہا ہے، تو DGISPR نے یہ بتایا کہ ابھی ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ سمندر کے راستے سے کوئی فالس فلیگ آپریشن کرے گا، سمندر کے اندر وہ کوئی کارروائی کرے گا اور پھر وہ ایک دعویٰ کر دے گا، ایک جھوٹ بول دے گا کہ جی ہم نے سمندر میں پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی کارروائی کی ہے یا دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی ہے، وہ دہشت گرد انڈیا آ رہے تھے، پاکستان کے راستے سے آ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ اس طرح کے شواہد موجود ہیں کہ انڈیا اس دفعہ سمندر کے راستے سے بھی کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کر سکتا ہے اور اس کے لیے ہمیں پہلے سے پتا ہے اور ہم اس کے لیے مکمل طور پہ الرٹ ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو بلوچستان میں اس وقت جو دہشت گرد ایکٹیو ہیں تو ان کو بھی افغانستان میں ٹھکانے مہیا کیے گئے ہیں اور افغان طالبان کی حکومت جو ہے وہ اب BLA اور جو TTP کے خارجی ہیں ان کے جو افغانستان کے مختلف علاقوں میں جو ٹھکانے تھے ان کو اب وہ بارڈر ایریا سے منتقل کر رہے ہیں پیچھے رہائشی علاقوں میں اور ان کو ہیومن شیلڈ فراہم کی جا رہی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ ساری انفارمیشن موجود ہے، ہمارے پاس ان کی ویڈیوز موجود ہیں۔ انہوں نے بہت سے جو TTP کے جو رہنما ہیں اور ان کی جو ویڈیوز تھیں، ان کی جو افغانستان میں ایکٹیویٹیز تھیں، اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ انہوں نے دکھائی اور بتایا کہ ہم نے یہ ریکارڈنگ جو ہے، یہ جو ویڈیوز ہیں، یہ ہم نے افغان طالبان کی جو لیڈرشپ ہمارے سے مذاکرات کرنے آئی تھی دوحہ میں اور استنبول میں، ہم نے ان کو بھی دکھائی اور انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ جو آپ نے ایویڈنس پیش کیا یہ درست ایویڈنس ہے۔ لیکن اس کے بعد جب وہ پیچھے فون کرتے تھے کابل میں اپنی لیڈرشپ کو تو اس کے بعد ان کا رویہ تبدیل ہو جاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارا جو افغان طالبان کے ساتھ ابھی بھی مذاکرات کے لیے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، ہماری افغان نیشن کے ساتھ، افغان قوم کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، ہماری صرف افغان طالبان کی لیڈرشپ کا جو ایک رویہ ہے جس میں کہ انہوں نے دوحہ معاہدہ جو ہے اس کی وائلیشن کی ہے، ہمارا صرف ان کے ساتھ ہے۔ ہم امن چاہتے ہیں، ہم مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر ہم جو ہے پوزیشن آف اسٹرینتھ سے یہ مسئلہ خود حل کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم نے پچھلے چند دنوں میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم مسئلہ خود بھی حل کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے کچھ ثالثوں کی درخواست پر امن کو ایک چانس دیا تو بہتر ہے کہ افغان طالبان پرامن مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کر لیں، ورنہ ہم دوسرے طریقے سے بھی مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ سینئر صحافی حامد میر بتا رہے تھے کہ DGISPR کی جانب سے ملک کی تازہ ترین صورتحال اندرونی اور بیرونی اس حوالے سے سینئر صحافیوں کو تفصیل بتائی گئی، آگاہ کیا گیا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے افغان طالبان کے ساتھ پاکستان کے جو پہلے دوحہ اور پھر استنبول میں مذاکرات ہوئے اس کے حوالے سے تفصیل بتائی اور تمام معاملات پر جو اعتماد میں لیا ہے صحافیوں کو DGISPR نے۔